ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازہ سے بلایا جائے گا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازہ سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں، آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو، اور اگر ابر ہو تو اندازہ سے کام کرو، یعنی 30 روزے پورے کر لو۔ اور بعض نے لائث سے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل اور یونس نے بیان کیا کہ رمضان کا چاند مراد ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملہ میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغابازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ علقمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی صاحب طاقت ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بدفعلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے، اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے،
کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو، اور اگر بادل چھا جائیں تو 30 دن پورے کر لو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، اس لیے 29 پورے ہو جانے پر جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ شروع کرو، اور اگر بادل ہو جائے تو 30 دن کا شمار پورا کر لو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینہ اتنے دنوں اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے کو دبا لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا یوں کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاند ہی دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند ہی دیکھ کر روزہ موقوف کرو، اور اگر بادل ہو جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج سے 1 مہینہ تک جدا رہے، پھر 29 دن پورے ہو گئے تو صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس پر کسی نے کہا، آپ نے تو عہد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینہ تک ان کے یہاں تشریف نہیں لے جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے جدا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالا خانہ میں 29 دن قیام کیا تھا، پھر وہاں سے اترے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینہ کا ایلا کیا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں مہینے ناقص نہیں رہتے، مراد رمضان اور ذی الحجہ کے دونوں مہینے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم ایک بے پڑھی لکھی قوم ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا، مہینہ یوں ہے اور یوں ہے۔ آپ کی مراد 1 مرتبہ 29 دنوں سے تھی اور 1 مرتبہ 30 سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 انگلیوں سے 3 بار بتلایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، البتہ اگر کسی کو ان میں روزے رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ لے۔ برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شروع اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جب روزہ سے ہوتے اور افطار کا وقت آتا تو کوئی روزہ دار اگر افطار سے پہلے بھی سو جاتا تو پھر اس رات میں بھی اور آنے والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، تاآنکہ پھر شام ہو جاتی۔ پھر ایسا ہوا کہ قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی روزے سے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا، اس وقت کچھ نہیں ہے، لیکن میں جاتی ہوں، کہیں سے لاؤں گی۔ دن بھر انہوں نے کام کیا تھا، اس لیے آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی واپس ہوئیں اور انہیں سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، افسوس تم محروم ہی رہے۔ لیکن دوسرے دن وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے۔ جب اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم بہت خوش ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ ممتاز ہو جائے، تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری یعنی صبح صادق، سیاہ دھاری صبح کاذب سے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی
تا آنکھیں کھل جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے، تو میں نے ایک سیاہ دھاگا لیا اور ایک سفید، اور دونوں کو تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور رات میں دیکھتا رہا مجھ پر ان کے رنگ نہ کھلے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تو رات کی تاریکی صبح کاذب اور دن کی سفیدی یعنی صبح صادق مراد ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آیت نازل ہوئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے کھل جائے، لیکن من الفجر یعنی صبح کی کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب روزے کا ارادہ ہوتا تو سیاہ اور سفید دھاگا لے کر پاؤں میں باندھ لیتے، اور جب تک دونوں دھاگے پوری طرح دکھائی نہ دینے لگتے کھانا پینا بند نہ کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے۔ پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس سے مراد رات اور دن ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کچھ رات رہے سے اذان دے دیا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان نہ دیں تم کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع سے پہلے اذان نہیں دیتے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں سحری اپنے گھر کھاتا پھر جلدی کرتا تاکہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جائے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہوتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال رکھا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی رکھا، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے دشواری ہو گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس پر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوم و وصال رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو برابر کھلایا اور پلایا جاتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ سلمہ بن عکو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے دن ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس نے کھانا کھا لیا وہ اب دن ڈوبنے تک روزہ کی حالت میں پورا کرے، یا یہ فرمایا کہ روزہ رکھے، اور جس نے نہ کھایا ہو تو وہ روزہ رکھے کھانا نہ کھائے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اور ہم سے ابو علیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں ظاہری نے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام نے خبر دی، انہیں ان کے والد عبد الرحمن نے خبر دی، انہیں مروان نے خبر دی، اور انہیں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ بعض مرتبہ فجر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ جم بھی ہوتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ سے ہوتے تھے۔ اور مروان بن حکم نے عبد الرحمن بن حارث سے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تم یہ حدیث صاف صاف سنا دو، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ اس کے خلاف تھا۔ ان دنوں مروان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا۔ ابو بکر نے کہا کہ عبد الرحمن نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اتفاق سے ہم سب ایک مرتبہ ذوالحلیفہ میں جمع ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں کوئی زمین تھی۔ عبد الرحمن نے ان سے کہا کہ آپ سے ایک بات کہوں گا، اور اگر مروان نے اس کی مجھے قسم نہ دی ہوتی تو میں کبھی آپ کے سامنے اسے نہ چھیڑتا۔ پھر انہوں نے عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ذکر کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ سے ہوتے، لیکن اپنی ازواج کے ساتھ
یا قبل بوسہ لینا و مباشرت اپنے جسم سے لگا لینا بھی کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ سورہ طٰہٰ میں جو مارب کا لفظ ہے وہ حاجت و ضرورت کے معنی میں ہے۔ طاؤس نے کہا کہ لفظ اول الاربع جو سورہ نور میں ہے اس احمق کو کہیں گے جسے عورتوں کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض ازواج کا روزہ دار ہونے کے باوجود بوسہ لے لیا کرتے تھے، پھر آپ ہنسی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنا حیض کا کپڑا پہن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہوئی، کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی چادر میں چلی گئی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہونے کے باوجود ان کا بوسہ لیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رمضان میں فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام سے نہیں بلکہ اپنی ازواج کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ غسل جنابت روزہ دار فجر کے بعد کر سکتا ہے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ عبد الرحمن مجھے ساتھ لے کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں کرتے احترام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے، پھر آپ روزے سے رہتے، یعنی غسل فجر کی نماز سے پہلے سحری کا وقت نکل جانے کے بعد کرتے۔ اس کے بعد ہم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ حمران سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرتے دیکھا۔ آپ نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 مرتبہ چہرہ دھویا، پھر دایاں ہاتھ کہنی تک دھویا، پھر بایاں ہاتھ کہنی تک دھویا 3 مرتبہ۔ اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا اور 3 مرتبہ داہنا پاؤں دھویا، پھر 3 مرتبہ بایاں پاؤں دھویا۔ آخر میں کہا کہ جس طرح میں نے وضو کیا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے میری طرح وضو کیا پھر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو اس طرح پڑھی کہ اس نے دل میں کسی قسم کے خیالات و وساوس گزرنے نہیں دیے تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں دوزخ میں جل چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ رمضان میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تھوڑی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کا ایک تھیلا جس کا نام عرق تھا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں جلنے والا شخص کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لے تو اسے خیرات کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے؟ اس نے اس کا جواب بھی انکار میں دیا۔
راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑا تھیلا عرق نامی پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ عرق تھیلی کو کہتے ہیں جسے کھجور کی چھال سے بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے لو اور صدقہ کر دو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں؟ باخدا ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہنس پڑے کہ آپ کے آگے کے دانت دیکھے جا سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جا اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ بدنصیب رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک غلام آزاد کر سکو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کیا تم پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اب بھی اس کا جواب نفی میں تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام میں اور روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کی حالت میں پچھنا لگوایا۔ ثابت بنانی روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ لوگ روزہ کی حالت میں پچھنا لگوانے کو مکروہ سمجھا کرتے تھے؟ آپ نے جواب دیا کہ نہیں، البتہ کمزوری کے خیال سے روزہ میں نہیں لگواتے تھے۔ شبابہ نے یہ زیادتی کی ہے کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ایسا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ روزہ کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھول لے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ابھی تو سورج باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اتر کر ستو گھول لے۔ اب کی مرتبہ بھی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ابھی سورج باقی ہے، لیکن آپ کا حکم اب بھی یہی تھا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھول لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تم دیکھو کہ رات یہاں سے شروع ہو چکی ہے تو روزہ دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میں سفر میں لگاتار روزہ رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی میں سفر میں روزہ رکھوں؟ وہ روزے بکثرت رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جی چاہے تو روزہ رکھ اور جی چاہے افطار کر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ کی طرف رمضان میں چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ سے تھے، لیکن جب قدید پہنچے تو روزہ رکھنا چھوڑ دیا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اسفان اور قدید کے درمیان قدید ایک تالاب ہے۔ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کر رہے تھے۔ دن انتہائی گرم تھا۔ گرمی کا یہ عالم تھا کہ گرمی کی سختی سے لوگ اپنے سروں کو پکڑ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی شخص روزہ سے نہیں تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر غزوہ فتح میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا
کہ ایک شخص پر لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھا کام نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر کیا کرتے تھے۔ سفر میں بہت سے روزے ہوتے اور بہت سے بے روزہ ہوتے، لیکن روزے دار بے روزہ دار پر اور بے روزہ دار روزے دار پر کسی قسم کی عیب جوئی نہیں کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ فتح میں مدینہ سے مکہ کے لیے سفر شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ سے تھے۔ جب آپ اسفان پہنچے تو پانی منگوایا اور اسے اپنے ہاتھ سے منہ تک اٹھایا تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ مکہ پہنچے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی اور نہیں بھی رکھا، اس لیے جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فدیہ طعام مسکین پڑھی اور فرمایا یہ منسوخ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتیں کہ رمضان کا روزہ مجھ سے چھوٹ جاتا، شعبان سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی۔ یحییٰ نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نماز اور روزے نہیں چھوڑ دیتی؟ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزے واجب ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھ دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ان کے ذمے 1 مہینے کے روزے باقی رہ گئے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے قضا رکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور، اللہ تعالیٰ کا قرض اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے ادا کر دیا جائے۔ عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات اس طرف یعنی مشرق سے آئے اور دن ادھر یعنی مغرب میں چلا جائے کہ سورج ڈوب جائے تو روزہ کے افطار کا وقت آ گیا۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ فتح جو رمضان میں ہوا سفر میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ سے تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے فلاں، میرے لیے اٹھ کے ستو گھول۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ تھوڑی دیر اور ٹھہرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ اس پر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ تھوڑی دیر اور ٹھہرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی حکم دیا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول، لیکن ان کا اب بھی خیال تھا کہ ابھی دن باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ پھر فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ چنانچہ اترے اور ستو انہوں نے گھول دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا۔ پھر فرمایا کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ رات اس مشرق کی طرف سے آ گئی تو روزہ دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے۔ جب سورج غروب ہوا تو آپ نے ایک شخص سے فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، تھوڑی دیر اور ٹھہریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ یا رسول اللہ، ابھی تو دن باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ستو ہمارے لیے گھول۔ چنانچہ انہوں نے اتر کر ستو گھولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات کی تاریکی ادھر سے آ گئی تو روزہ دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے۔ جب شام ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ اونٹ سے اتر کر میرے لیے ستو گھول۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اگر شام ہونے کا کچھ اور انتظار فرمائیں تو بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتر کر میرے لیے ستو گھول، وقت ہو گیا ہے۔ جب تم یہ دیکھ لو کہ رات ادھر مشرق سے آ گئی تو روزہ دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بادل تھا۔ ہم نے جب افطار کر لیا تو سورج نکل آیا۔ ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عاشوراء کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ صبح جس نے کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزہ دار کی طرح پورا کرے، اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے۔ ربی نے کہا کہ پھر بعد میں بھی رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد ہم اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ انہیں ہم اون کا ایک کھلونا دے کر بہلائے رکھتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا سحر و افطار پے در پے روزے نہ رکھا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا رہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم و وصال سے منع فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلسل بلا سحری و افطاری روزہ نہ رکھو، ہاں اگر کوئی ایسا کرنا ہی چاہے تو وہ سحری کے وقت تک ایسا کر سکتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ تو ایسا کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو رات اس طرح گزارتا ہوں کہ ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پے در پے روزہ سے منع کیا تھا۔ امت پر رحمت و شفقت کے خیال سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل کئی دن تک سحری و افطاری کے بغیر روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اس پر ایک آدمی نے مسلمانوں میں سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرح تم میں سے کون ہے؟ مجھے تو رات میں میرا رب کھلاتا ہے اور وہی مجھے سیراب کرتا ہے۔ لوگ اس پر بھی جب صوم و وصال رکھنے سے نہ رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ 2 دن تک وصال کیا۔ پھر عید کا چاند نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاند نہ دکھائی دیتا تو میں اور کئی دن وصال کرتا۔ گویا جب صوم وصال سے وہ لوگ نہ رکے تو آپ نے ان کو سزا دینے کے لیے یہ کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار فرمایا، تم لوگ وصال سے بچو۔ عرض کیا گیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ رات میں مجھے میرا رب کھلاتا اور وہی مجھے سیراب کرتا ہے، بس تم اتنی ہی مشقت اٹھاؤ
जितनी तुम ताकत रखते हो। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, सौम विसाल ना रखो, और अगर किसी का इरादा ही विसाल का हो तो सहरी के वक्त तक विसाल कर ले। साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप तो विसाल करते हैं। आपने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। रात के वक्त एक खिलाने वाला मुझे खिलाता है और एक पिलाने वाला मुझे पिलाता है। वहाब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान और अबू दुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो में हिजरत के बाद भाईचारा कराया था। एक मरतबा सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अबू दुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मुलाकात के लिए गए तो उनकी औरत उम्मे दुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बहुत प्रागंदा हाल में देखा। उनसे पूछा कि ये हालत क्यों बना रखी है। उम्मे दुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि तुम्हारे भाई अबू दुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं, जिनको दुनिया की कोई हाजत ही नहीं है। फिर अबू दुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी आ गए और उनके सामने खाना हाजिर किया और कहा कि खाना खाओ। उन्होंने कहा कि मैं तो रोज़े से हूँ। इस पर सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं भी उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम खुद भी शरीक ना होगे। रावी ने बयान किया कि फिर वो खाने में शरीक हो गए और रोज़ा तोड़ दिया। रात हुई तो अबू दुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इबादत के लिए उठे और इस मरतबा भी सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि अभी सो जाओ। फिर जब रात का आखिरी हिस्सा हुआ तो सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि अच्छा अब उठ जाओ। चुनाचे दोनों ने नमाज पढ़ी। उसके बाद सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम्हारे रब का भी तुम पर हक है, जान का भी तुम पर हक है और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, इसलिए हर हक वाले के हक को अदा करना चाहिए। फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान ने सच कहा। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल रोज़ा रखने लगते तो हम आपस में कहते कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखना छोड़ेंगे ही नहीं, और जब रोज़ा छोड़ देते तो हम कहते कि अब आप रोज़ा रखेंगे ही नहीं। मैंने रमज़ान को छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी पूरे महीने का नफली रोज़ा रखते नहीं देखता, और जितने रोज़े आप शाबान में रखते मैंने किसी महीना में इससे ज़्यादा रोज़े रखते आपको नहीं देखा। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से ज़्यादा और किसी महीना में रोज़े नहीं रखते थे। शाबान के पूरे दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा से रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अमल वही इख्तियार करो जिसकी तुम में ताकत हो, क्योंकि अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता, तुम खुद ही उकता जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नमाज को सबसे ज़्यादा पसंद फरमाते जिस पर हमेशगी इख्तियार की जाए, ख्वाह कम ही क्यों ना हो। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नमाज शुरू करते तो उसे हमेशा पढ़ते थे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रमज़ान के सिवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पूरे महीने का रोज़ा नहीं रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल रोज़ा रखने लगते तो देखने वाला कह उठता कि बाखुदा अब आप बेरोज़ा नहीं रहेंगे, और इसी तरह जब नफल रोज़ा छोड़ देते तो कहने वाला कहता कि वल्लाह अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा नहीं रखेंगे। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीना में बेरोज़ा के रहते तो हमें ख्याल होता कि इस महीना में आप रोज़ा रखेंगे ही नहीं। इसी तरह किसी महीना में नफल रोज़ा रखने लगते तो हम ख्याल करते कि अब इस महीना का एक दिन भी बेरोज़े के नहीं गुजरेगा। जो जब भी चाहता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में नमाज पढ़ते देख सकता था, और जब भी चाहता सोता हुआ भी देख सकता था। सुलेमान ने हमीद तवील से यूं बयान किया कि उन्होंने अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रोज़ा के मुताल्लिक पूछा था। हमीद रिवायत करते हैं कि मैंने अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों के मुताल्लिक पूछा। आपने फरमाया कि जब भी मेरा दिल चाहता कि आपको रोज़े से देखूं तो मैं आपको रोज़े से ही देखता, और बग़ैर रोज़े के चाहता
تو بغیر روزے سے ہی دیکھتا، رات میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھنا چاہتا تو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھتا، اور سوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تو اسی طرح دیکھتا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے زیادہ نرم و نازک ریشم کے کپڑوں کو بھی نہیں دیکھا، اور نہ مشک و عنبر کو آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار پایا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی، یعنی تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ اس پر میں نے پوچھا، اور داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن بے روزہ رہنا صوم داؤدی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں تو روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ صحیح ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کر، روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی رہ، نماز بھی پڑھ اور سو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ بس یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملے گا، اور اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن میں نے اپنے پر سختی چاہی تو مجھ پر سختی کر دی گئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے میں قوت پاتا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ اور اس سے آگے نہ بڑھ۔ میں نے پوچھا کہ نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بے روزہ رہا کرتے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں جب ضعیف ہو گئے تو کہا کرتے تھے، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی رخصت مان لیتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میری یہ بات پہنچائی گئی کہ اللہ کی قسم، زندگی بھر میں دن میں تو روزے رکھوں گا اور ساری رات عبادت کروں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ ہاں، میں نے یہ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن تیرے اندر اس کی طاقت نہیں، اس لیے روزہ بھی رکھ اور بے روزہ بھی رہ، عبادت بھی کر لیکن سو بھی، اور مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کر، نیکیوں کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے۔ اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک دن روزہ رکھا کر اور 2 دن کے لیے روزہ چھوڑ دیا کر۔ میں نے پھر کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن بے روزہ کے رہ، کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ایسا ہی تھا، اور روزہ کا یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ میں نے اب بھی وہی کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ اب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو میرے پاس بھیجا یا خود میں نے آپ سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تو متواتر روزے رکھتا ہے اور ایک بھی نہیں چھوڑتا اور رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہے؟ روزہ بھی رکھ اور بے روزہ بھی رہ، عبادت بھی کر اور سو بھی، کیونکہ تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھا کر۔ انہوں نے کہا، اور وہ کس طرح؟ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو پیٹھ نہیں پھیرتے تھے۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پیٹھ پھیر جاؤں؟ عطا نے کہا کہ مجھے یاد نہیں۔ اس حدیث میں صوم دہر کا کس طرح ذکر ہوا؟ البتہ انہیں اتنا یاد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صوم دہر رکھتا ہے اس کا روزہ ہی نہیں،
2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا۔ مجاہد سے روایت ہے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینہ میں صرف 3 دن کے روزے رکھا کر۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ اسی طرح وہ برابر کہتے رہے کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن کا روزہ چھوڑ دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ مہینہ میں 1 قرآن مجید ختم کیا کرو۔ انہوں نے اس پر بھی کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، اور برابر یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن میں 1 قرآن ختم کیا کر۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو متواتر روزے رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو یوں ہی کرتا رہا تو آنکھیں دھس جائیں گی اور تو بے حد کمزور ہو جائے گا۔ یہ کوئی روزہ نہیں کہ کوئی زندگی بھر بلا ناغہ ہر روز روزہ رکھے۔ 3 دن کا ہر مہینہ میں روزہ پوری زندگی کے روزے کے برابر ہے۔ میں نے اس پر کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھا کر۔ آپ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور جب دشمن کا سامنا ہوتا تو پیٹھ نہیں دکھلایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے روزے کے متعلق خبر ہو گئی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور میں نے ایک گدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بچھا دیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے ہر مہینہ میں 3 دن کے روزے کافی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اچھا 5 دن کے روزے رکھ لو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو 6 دن۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور بڑھائیے، مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا 9 دن۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور؟ فرمایا، اچھا 11 دن۔ آخر آپ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے روزے کے طریقے کے سوا اور کوئی طریقہ شریعت میں جائز نہیں، یعنی زندگی کے آدھے دنوں میں 1 دن کا روزہ رکھ اور 1 دن کا روزہ چھوڑ دیا کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہر مہینے کی 3 تاریخوں میں روزہ رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ اسی طرح چاشت کی 2 رکعتوں کی بھی وصیت فرمائی تھی، اور اس کی بھی کہ سونے سے پہلے ہی میں وتر پڑھ لیا کروں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نامی ایک عورت کے یہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گھی اس کے برتن میں رکھ دو اور یہ کھجوریں بھی اس کے برتن میں رکھ دو، کیونکہ میں تو روزے سے ہوں۔ پھر آپ نے گھر کے ایک کنارے میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھی اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ میرا ایک بچہ لاڈلا بھی تو ہے، اس کے لیے بھی تو دعا فرما دیجئے۔ فرمایا، کون ہے؟ انہوں نے کہا، آپ کا خادم انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر و بھلائی نہ چھوڑی جس کی ان کے لیے دعا نہ کی ہو۔ آپ نے دعا میں یہ بھی فرمایا، اے اللہ اسے مال اور اولاد عطا فرما اور اس کے لیے برکت عطا کر۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان تھا کہ چنانچہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور مجھ سے میری بیٹی امینا نے بیان کیا، حجاج کے بصرہ آنے تک میری سلبی اولاد میں سے تقریباً 120 دفن ہو چکے تھے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا مطرف نے یہ کہا کہ سوال تو کسی اور نے کیا تھا لیکن وہ سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو فلاں، کیا تم نے اس مہینے کے آخر کے روزے رکھے؟ ابو نعمان نے کہا کہ میرا خیال ہے
کہ راوی نے کہا کہ آپ کی مراد رمضان سے تھی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ثابت نے بیان کیا، ان سے مطرف نے، ان سے عمران رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخر کی بجائے شعبان کے آخر میں کا لفظ بیان کیا، یہی صحیح ہے۔ محمد بن عباد روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ ابو عاصم کے علاوہ راویوں نے یہ اضافہ کیا ہے کہ خالی ایک جمعہ ہی کے دن روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جمعہ کے دن اس وقت تک روزہ نہ رکھے جب تک اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک بعد روزہ نہ رکھتا ہو۔ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں جمعہ کے دن تشریف لے گئے۔ اتفاق سے وہ روزہ سے تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کل کے دن بھی تو نے روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر روزہ توڑ دو۔ علقمہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ وغیرہ عبادات کے لیے کچھ دن خاص طور پر مقرر کر رکھے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ آپ کے ہر عمل میں ہمیشگی ہوتی تھی، اور دوسرا کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی طاقت رکھتا ہو۔ فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے یہاں کچھ لوگ عرفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ سے ہیں، اور بعض نے کہا روزہ سے نہیں ہیں۔ اس پر فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا تاکہ حقیقت ظاہر ہو جائے۔ آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے، آپ نے دودھ پی لیا۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ عرفہ کے دن کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے متعلق شک ہوا، اس لیے انہوں نے آپ کی خدمت میں دودھ بھیجا۔ آپ اس وقت عرفات میں وقوف فرما تھے، آپ نے دودھ پی لیا اور سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ ابو عبید سے روایت ہے کہ عید کے دن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 دن ایسے ہیں جن کے روزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد افطار کا دن عید الفطر، اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو، یعنی عید الاضحیٰ کا دن۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور قربانی کے دنوں کے روزوں کی ممانعت کی تھی، اور ایک کپڑا سارے بدن پر لپیٹ لینے سے اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 روزے اور 2 قسم کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے سے، اور ملامست اور منابذت کے ساتھ خرید و فروخت کرنے سے۔ زیاد بن جبیر سے روایت ہے کہ ایک شخص ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ایک شخص نے ایک دن کے روزے کی نظر مانی، پھر کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ پیر کا دن ہے، اور اتفاق سے وہی عید کا دن پڑ گیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے اللہ کے حکم سے منع فرمایا ہے۔ گویا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کوئی قطعی فیصلہ نہیں دیا۔ قضا روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 جہادوں میں شریک رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 باتیں سنی ہیں جو مجھے بہت ہی پسند آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت 2 دن یا اس سے زیادہ کے اندازے کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی اور محرم نہ ہو،
اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز جائز نہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ 3 مساجد کے سوا اور کسی جگہ کے لیے شد الرحال سفر نہ کیا جائے، مسجد الحرام، مسجد الاقصیٰ اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی۔ حشام روایت بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے باپ عروہ نے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایام منا یعنی ایام تشریق کے روزے رکھتی تھیں، اور حشام کے باپ عروہ بھی ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم دونوں سے روایت ہے کہ کسی کو ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں مگر اس کے لیے جسے قربانی کا مقدور نہ ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جو حاجی حج اور عمرہ کے درمیان تمتع کرے اسی کو یوم عرفہ تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر قربانی کا مقدور نہ ہو اور نہ اس نے روزہ رکھا تو ایام منا یعنی ایام تشریق میں بھی روزہ رکھے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء کے دن اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھ لے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ شروع اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو جس کا دل چاہتا اس دن روزہ رکھتا اور جو نہ چاہتا نہیں رکھا کرتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ عاشوراء کے دن زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رکھتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور اس کا لوگوں کو بھی حکم دیا، لیکن رمضان کی فرضیت کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے اس دن روزہ رکھے اور جس کا چاہے نہ رکھے۔ حمید بن عبد الرحمن روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے عاشوراء کے دن منبر پر سنا۔ انہوں نے کہا کہ اے اہل مدینہ، تمہارے علماء کدھر گئے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ عاشوراء کا دن ہے، اس کا روزہ تم پر فرض نہیں ہے، لیکن میں روزہ سے ہوں، اور اب جس کا جی چاہے روزہ سے رہے اور میری سنت پر عمل کرے اور جس کا جی چاہے نہ رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی اس کا حکم دیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عاشوراء کے دن کو یہودی عید کا دن سمجھتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوا عاشوراء کے دن کے اور اس رمضان کے مہینے کے اور کسی دن کو دوسرے دنوں سے افضل جان کر خاص طور سے قصد کر کے روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو اسلم کے ایک شخص کو لوگوں میں اس بات کے اعلان کا حکم دیا تھا کہ جو کھا چکا ہو وہ دن کے باقی حصے میں بھی کھانے پینے سے رکا رہے، اور جس نے نہ کھایا ہو اسے روزہ رکھ لینا چاہیے کیونکہ یہ عاشوراء کا دن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی اس میں ایمان اور نیت اجر و ثواب کے ساتھ رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگوں کا یہی حال رہا، الگ الگ، اکیلے اور جماعتوں سے تراویح پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسا ہی رہا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا، میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصہ سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصہ کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے۔